اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ہم ایک مرتبہ پھر اپنے عرفان القرآن کو کی نشست کے اندر موجود ہیں، جس میں ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ اب تک ہم 101 آیات تک اس کو مکمل کر چکے ہیں، جہاں پہ پچھلی نشستوں کے اندر یہودیوں کو بار بار دعوت دی جا رہی تھی، مدینہ کے جو یہودی ہیں انہیں، کہ وہ آقا علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئیں، اور انہیں ان کی پچھلی باتیں اور وعدے یاد کروائے گئے کہ تم نے یہ وعدہ بھی کیا تھا، یہ وعدہ بھی کیا تھا، اور ان وعدوں کو تم پھر بار بار توڑتے رہے ہو۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ تم انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرتے رہے، انہیں شہید کرتے رہے ہو۔ آج جو بڑا مضمون ہے، یہ ہے تو ذکر تو انہی کا ہی ہے، بنی اسرائیل کا ہی ہے، آیت نمبر 102 کے اندر، لیکن یہ بڑا ہی ہمارے لیے قابل توجہ ہے، کیونکہ اس کا رجحان ہمارے ہی معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو لرن کرنے کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے لگ گئے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں یہ لوگ یعنی یہود یہ جادو کے پیچھے لگ گئے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس جادو کے علم کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَتَفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ یہود کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی وہ اس سے ایسا منتر سیکھتے تھے، ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ وہی چیز سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہے اور انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی، یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے لیکن انہیں فائدہ کچھ بھی نہیں دیتی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جان لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ رب العزت نے پوری زمین کی بادشاہت عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کو ہر چیز پر اختیار دیا گیا، ہواؤں پر، جنات پر، everything was in his control. So he was that kind of king that even that air and the jinn, they are also in his control and he can order them. He has that much control. He has control on the animal, on birds, on fish. So, you know, everything he has a control. He had a control. Hazrat Sulaiman alayhi salam, he was the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. یہاں پہ آپ نے ان کو کہا ہے کہ بادشاہت دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جی بادشاہت اور نبوت میں ہمیں وہ تو ایز اے نبی تو تھے ہی، تو نبی اور بادشاہت میں کیا فرق ہے؟ بادشاہت میں یہ فرق ہے کہ بیسیکلی اس کی تھوڑا سا آگے کانٹیکسٹ اس کا آئے گا آگے چل کے سورہ دوسرے پارے کے اینڈ میں، جہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بیک گراؤنڈ بیان کی گئی کہ داؤد علیہ السلام ایز اے نبی تھے انہی بنی اسرائیلیوں کے درمیان، تو جہاں پہ وہ جالوت اور طالوت کی جنگ ہوتی ہے، تو ایک جو طالوت تھا وہ کفر کا نمائندہ تھا،
جالوت جو تھا یہ مسلمانوں کا نمائندہ تھا، تو وہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر ان کی بنی اسرائیل کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے لشکر کی ان کو فتح دلوائی وہاں پر، تو ان کو اس وقت پھر ایک اسپیسیفک ایریا کا کنگ بنایا گیا، بادشاہ بنایا گیا ایز اے رولر، پراپر جیسے رولر ہوتا ہے، نبی تو تھے ہی تھے، دین ان کو ایک پراپر رولر بنایا گیا۔ لیٹر جب پھر ان کے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو ان کو پھر اللہ رب العزت نے نبوت کے ساتھ ساتھ پھر یہ الگ معجزہ بھی دیا کہ ان کو کنٹرول دے دیا، پھر پوری زمین کے اوپر پھر ان کو کنٹرول دیا، ہر چیز کے اوپر کنٹرول دیا اللہ رب العزت نے۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ پھر آگے آئیں گی، تو اس کو پھر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ وہ اس جگہ کے بادشاہ تھے۔ ایون کہ یہ جو ابھی پیلسٹائن ایشو ہے یہ بھی یہی ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی اس جگہ کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی تعمیر کروایا، جنوں سے انہوں نے تعمیر کروایا۔ یہاں پر جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دور میں شیطانوں نے بنی اسرائیلیوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ اب جادو کس کو کہتے ہیں؟ میجک۔ میجک یہ ہے بیسیکلی کہ وہ اوریجنلی وہ چیز اس طرح ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح نظر آتی ہے کہ ایسا ہو گیا ہے، ایلیوژن ہوتا ہے۔ تو یہ ٹرکس ہوتی ہیں بیسیکلی، یہ جتنے بھی ہم جن کو میجیشینس کہتے ہیں بیسیکلی دے آر ایلیوژنسٹ، وہ ایلیوژنسٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایلیوژنس کے ذریعے، ٹرکس کے ذریعے، ہاتھ کی صفائی اس کو کہتے ہیں، وہ ٹرکس اتنے اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں کہ اٹ لک لائک کہ یہ تو پاسبل نہیں تھا، بٹ ہاؤ ڈڈ دے ڈو دیٹ، اٹ لکس لائک اٹس اے میجک because they have certain tricks to do that. Originally, it is not something like that. It is not anything unnatural happening, but it looks like it is happening something unnatural. وہ لگتا ایسے ہے لیکن وہ اصل میں وہ ویسا ہوتا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے میجک میں، اور دوسری میجک وہ ہے کہ جو شیطانی منتر جو پڑھے جاتے ہیں جس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو پھر نقصان پہنچایا جاتا ہے اور ان کے معاملات کو خراب کیا جاتا ہے، اس کے سکھانے والے شیطان تھے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جادو کا جو علم ہے یہ شیطان کا علم ہے، اس لیے اس کے اندر ضرر ہے، اس کے اندر نقصان ہے۔ اسرائیلیز یہ تھا نا کہ اگر آپ یہ کریں گے آپ بہتر نہیں ہوگی، آپ شیطان آپ کو سول کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، انہوں نے یہ جو آیت ہے نا کہ یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ وما کفر سلیمان، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ جی وہ پہلے تو ٹھیک تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن بعد میں معاذ اللہ وہ توحید انہوں نے چھوڑ دی، انہوں نے کفر کر دیا، اور بڑی عجیب و غریب ان کے بارے میں نعوذ باللہ یہ باتیں انہوں نے شروع کر دی کہ جی وہ اجنبی عورتوں سے محبت کرتے تھے اور غیر عورتوں کی طرف وہ مائل ہو گئے، اور پھر اسی طرح وہ غیر معبودوں کی طرف بھی وہ جانا شروع ہو گئے۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک ایلیگیشن تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف انہوں نے لگایا۔ سوری، یہاں پہ ایک بات ان کے پہلے بھی بتایا کہ جی 70 انبیاء کو تم نے قتل کیا، تو جہاں پہ وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو وہ انبیاء کو قصوروار ٹھہرا کر اپنے آپ کو اس کو بچا لیتے ہیں اور انبیاء کو اس کا مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہاں پہ پھر اللہ نے ان کے لیے ایک اور کام کیا، اور وہ یہ کیا کہ یہاں پہ بابل میں، یہ جو دنیا کی اس وقت سب سے پرانی جو تہذیب ہے، وہاں پہ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت 2 فرشتے بھیجے۔ اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وما يعلمان من احد، وہ لوگوں کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یعنی وہ تعلیم نہیں دیتے تھے۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ بیسیکلی لوگوں کو کچھ نہ ٹرکس کر کے دکھاتے تھے، دکھاتے کیوں تھے؟ دکھاتے اس لیے تھے کہ ان کو ڈفرینشیٹ کر کے بتا سکیں کہ یہ جادو ہے اور یہ اصل ہے۔ تو وہ جادو نہیں تھے کرتے یا جادو نہیں سکھاتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو جادو میں فرق سمجھاتے تھے۔ تو یہ ان کو کہتے تھے کہ نہیں، یہ جو آپ کرتے ہیں یہ ہمیں بھی بتائیں اور سکھائیں۔ تو وہ اس پر انہوں نے کہا کہ نحن فتنۃ فلا تکفر، تم کفر نہ کرو اور تم شیطان کی طرف نہ جاؤ، اور ہم لوگ صرف تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ یہ اللہ نے ان کے لیے ایک آزمائش نازل کی
اللہ رب العزت کا ایک طریقہ کار تھا کہ اللہ نے ان پر ایک آزمائش بھیجی. اب وہ اس سے کرتے کیا تھے؟ بیبلون، یہ وہی ہے، جی وہی. اب آپ دیکھیں جو میں نے کہا نا کہ ہماری سوسائٹی یہی کام کر رہی ہے. وہ کیا ہے کہ ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، وہ اس جادو کے ذریعے میاں بیوی میں پھوٹ ڈالتے تھے. ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ان آور سوسائٹی. شیطان کی سکھائے جادو سے. یہ کالے علم سے ہمارے لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں، رشتہ داریاں توڑوا رہے ہیں، لوگوں کے گھر خراب کر رہے ہیں، ان کی عورتوں کے اوپر. بہت زیادہ کامن ہوتی چاہیے. آپ کو پتہ ہے میری سوسائٹی کے اندر جو کام کرنے والی جو عورتیں ہیں نا، کہ ان کے جو مالکین ہیں وہ ان کو نکال نہ سکے کرتے، اور انہیں جو کرنا ہے وہ کریے، یہ بھی کر رہی ہیں. یہ ہے سوسائٹی میں. یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ تو ہیں سرے سے ہی جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کفر کا عمل ہے. یہ کیونکہ شیطانی چیز ہے نا، اس کے اندر اگر تو ایگزیکٹلی ویسے تو یہ الٹے سیدھے عمل کرتے ہیں، ان کو تو بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ جادو بھی پراپر ایک علم ہے. جیسے یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، یہ پراپر علم ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہم لوگ سائنسز پڑھتے ہیں، یہ قرآن حدیث اور یہ چیزیں پڑھتے ہیں، پراپرلی اس کا بھی اس کی سائنس، اس کا نالج ہے. یعنی یہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ہر کسی کو نہیں آتا ہوتا. سب سے پہلی بات یہ، یعنی یہ ہمارے یہاں ہر دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ عامل بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اس جوگے نہیں ہوتے. پہلی بات یہ، بس ہمیں کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں اور لوگوں کی جو سائیکی ہے، نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں یہ ایشوز ہیں، اور ضعیف الاعتقاد جو ان کے پاس چلا گیا تو اس کو تو وہ ویسے ہی کہہ دیں گے ہاں تمہاری تو ننند نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تو اس نے بلیو کر لینا، کیونکہ وہ اتنی ضعیف الاعتقاد تھی کہ وہ اس کے پاس چلی گئی ہے، تو اس نے تو یہ بھی مان لینا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ لوگ تو ایک تو یہ نکمے لوگ ہیں، ان کو خود نہیں آتا. ہاں کچھ نہ کچھ لوگ موجود ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. ہمارے اسی لاہور شہر میں یہ میانی صاحب جائیں نا قبرستان، تو ادھر یہی کام ہو رہا ہوتا ہے. ہر دوسری قبر کے اوپر بیٹھ کے رات کے ٹائم پہ یہی کام وہ لوگ کر رہے ہیں. یہ اب پراپر شیطانی علم ہے. اس میں شیطان کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ بلیوں تک کو ذبح کر دیتے ہیں، الو کو ذبح کرنا، بکرے ذبح کرنا. اور پھر جو اس کی ایکسٹریم کیسز ہیں اس میں تو یہ چھوٹے نوزائیدہ بچے جو ہیں، بالکل نیو بورن بیبیز جو ہیں، ان کا ٹارگٹ ان کو دیا جاتا ہے کہ جی ایک بالکل فریش نیو بورن بیبی 1 ڈے کا. یہ جو اغوا کیسز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی یہ ہیں کہ جی وہ بچہ آج ہی پیدا ہوا تو وہ گم ہو گیا وہاں سے ہاسپٹل سے. وہ گم ہونے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کو، کیونکہ اس کی مختلف طریقہ کار ہیں، ان کو چاہیے ہوتا ہے کسی کو 1 ہفتے کا، کسی کو 1 دن کا، کسی کو 1 مہینے کا. تو پراپر عمل ہے نا اس کا. تو پھر اسی طرح جو جانور ہے اس کی بھی سرٹن ایج وہ بتاتے ہیں کہ جی اس طرح کا جانور ہو، اس کی یہ ایج ہو، اس کی یہ شکل صورت ہو، اس کو آپ نے اس آلے کے ساتھ فلاں جگہ کے اوپر فلاں قبر پہ بیٹھ کے فلاں طریقے کے ساتھ اس کو یہ کرنا ہے. اور بہت ساری پھر چیزیں ہیں. وہ قبر والا تو بیچارہ اس سے وہ نہیں ہے نا، وہ تو اس کا مکلف بھی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ تو نہ اس میں انوالو ہے. نہیں اس کو اثرات نہیں ہوتے، اس کے اثرات بس وہ ان کا ایک عمل انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے کہ یہ زندہ لوگوں کے اوپر اس کے معاملات ہیں، زندہ لوگوں کے اوپر. کیونکہ جو تو چلا گیا اس جہان سے، اس کے اوپر پھر شیطان کا اب کوئی عملداری نہیں رہے گی، وہ اگلے جہان میں رخصت ہو گیا. یہ کام ہوتا ہے بد روحوں کے ساتھ. بد روحوں کے ساتھ کہ جو بھٹک رہی ہوتی ہیں، جن کو کوئی ٹھکانہ اور جگہ نہیں مل رہی ہوتی، یا جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہ شیطان کے بلاوے کے اوپر. میں اس کے اوپر ایگزیکٹلی کلام نہیں کر سکتا، بٹ 1-2 بکس کے اندر میں نے اس کو پڑھا ہے کہ ابھی کرنٹ ان دس ورلڈ، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر یہ کام ہوتا ہے. اور میں نے ابھی کل یا پرسوں ایک ویڈیو دیکھی جو لاہور کے بارے میں تھی. انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر بھی شیطان کے ساتھ کلام کرنا، یہاں کچھ سینٹرز بنے ہوئے ہیں. اس کو ڈکلائن کر دیں. تو وہ شیطان سے کلام کرنا
اور پھر اس کے بعد بد روحوں کو حاضر کر کے ان سے کلام کرنا. یہ سینٹرز میں نے ابھی کل کی بات ہے کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، ویڈیو کو تھم نے لی جسٹ میں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی یہ سینٹرز لاہور میں بھی بن چکے ہیں اور یہ کام یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. میں نے ایک بک کے اندر پڑھا تھا کہ یورپ کے اندر اور امریکہ میں، اور یہ بالخصوص یہ جو ہالی ووڈ موویز بنانے والے ہیں ڈائریکٹرز ہیں یہ کام کرتے ہیں، یہ والے کہ انہوں نے اگر کوئی سرٹن سین کرنا اور ہسٹورک کوئی مووی بنانی ہے تو یہ اس کے لیے کرتے ہیں کہ یہ اس سین کو یا دیکھتے ہیں یا اس روح کو حاضر کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوا ہے. اب ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتہ کہ وہ ایلیوژن ہوتی ہے یا واقعی میں وہ روحیں آ کے یہ لوگ ان سے کلام کرتے ہیں، یہ ایگزیکٹلی میرے علم میں نہیں ہے. بٹ کچھ نہ کچھ یہ شیطانی سلسلہ ہو سکتا ہے، وہ شیطان اس کے روپ میں آ کے وہ کرتا ہو، ایلیوژن ہی ہوگی، کیونکہ شیطان کو تو اتنا اختیار دیا گیا کہ وہ نبی کے علاوہ ہر انسانی شکل میں وہ آ سکتا ہے. تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ یہ ہماری سوسائٹی میں بھی یہ کام ہے کہ یہ کالا علم پڑھا جاتا ہے. اور ہاں جو میں نے اس کی ساری تفصیل بتائی نا کہ اس کے اندر پھر کفر ہے، اس کے اندر ناپاکی کی حالت میں اور برہنہ حالت کے اندر قرآن کو بھی الٹا پڑھا جاتا ہے اور باقاعدہ شیطان کی عبادت کی جاتی ہے اس کے اندر ایک سرٹن طریقے کے ساتھ. اور یہ جو اہل یہود ہیں یہ اس کے اوپر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. خود اسرائیل کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا ہے. قدرت اللہ شہاب نے اور ممتاز مفتی نے اپنی کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہوا ہے، اور بابا یحییٰ خان صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ کرتے ہیں. میں نے کچھ اس طرح کی سرٹن ڈاکومنٹریز موویز میں بھی ان کو دیکھا ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے کہ یہ لوگ باقاعدہ وہ جو ان کا ایک سائن ہے وہ اسپیسیفک سا، ایک تو ڈیوڈ سٹار ہے نا، اس کے علاوہ وہ جو دوسرا سائن ہے ان کا وہ جو مختلف وہ جس میں وہ بنے ہوئے ہیں، وہ تو ڈیوڈ سٹار ہے نا جو تکونوں سا ہے، وہ جس میں لالٹینوں کا وہ مختلف وہ جو شکل سی بنی ہوئی ہوتی ہے، ہاں جی، وہ پراپر یوں ٹیبل کی طرح کا وہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں پھر یہ کسی انسان کا یا اس طرح بچوں کا خون جو ہے وہ بہاتے ہیں اور شیطان کی باقاعدہ عبادت کر کے تو یہ کام کرتے ہیں. تو یہ سراسر کفر کا علم ہے. اور پھر میاں بیوی جب میں نے جب روایت پڑھی کہ شیطان اپنی جب مجلس لگاتا ہے، شیطان ابلیس روزانہ، تو وہ سب سے سنتا ہے کہ تم نے آج کیا کیا کام کیا ہے، جو اپنے اس کے چیلے ہیں تو وہ سارے اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا. ایک کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا ہے، وہ اس کو پاس بلاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا نمائندہ ہے. یعنی یہ کام شیطان کو اتنا پسند ہے کہ دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا یا جدائی ڈال دینا. اور اللہ کو یہ اتنا ہی پسند ہے کہ دو جو میاں بیوی ہیں یہ آپس میں قریب ہوں، ایک دوسرے کے قریب ہوں. تو یہ ایک انتہائی برا عمل ہے، کفر کا عمل ہے، اور اس طرح کے عاملین کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے. اس کی باقاعدہ تعلیم جہاں تک آپ کا بھی ہو انٹریکشن اور لوگوں کو دیں کہ اس کام میں کبھی بھی نہ پڑیں. جس کسی کو حاجت ہے وہ کہ جی ہمارا فلاں کام پھنسا ہوا ہے، انہیں کہ اس کا سمپل طریقہ کار ہے استغفار کریں، استغفار کریں. سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے 4 کاموں کے اوپر نوح علیہ السلام نے یہ استغفار کا عمل بتایا. انہوں نے کہا جی بارش نہیں ہو رہی استغفار کریں، اور اولاد نہیں ہو رہی استغفار کریں، فصل نہیں ہو رہی استغفار کریں، مال کی کمی ہے استغفار کریں. یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت سیدنا امام حسن سے مروی ہے. ان کے پاس 4 مختلف لوگ آئے، انہوں نے آ کے یہی کہا. ایک نے آ کے کہا جی مجھے اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے وظیفہ بتایا، آپ نے کہا جا کے استغفار کریں. دوسرا آیا، اس نے کہا جی کہ ہماری فصلیں نہیں ہو رہی، ان کا استغفار کریں. تیسرا آیا، اس نے کہا جی کہ ہماری بارشیں نہیں ہو رہی، ان کا استغفار کریں. چوتھے نے کہا جی میری رزق کی کمی ہے، میرا بزنس پراپر نہیں چل رہا، ان کا استغفار کریں. تو آپ کے جو مصاحبین وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی وہ 4 مختلف مسئلے لے کر آئے ہیں، تو آپ نے ان کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کریں. تو انہوں نے وہ سورہ نوح کی آیت مبارکہ پڑھی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چیز بتائی ہے کہ اگر آپ کو یہ ان 4 امور میں کوئی پریشانی ہو تو اللہ کی بارگاہ کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کریں. استغفار ہے اور معوذتین ہے، آخری 2 صورتیں ہیں، یہ کثرت کے ساتھ پڑھی جائیں. اور اس کے علاوہ قرآن، اگر آپ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید باقاعدگی سے آپ کے گھر میں پڑھا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کرم ہوگا. ہاں جو دوسرا عمل ہے رزق کی کمی کا، وہ ہمارے لوگ دھیان نہیں کرتے. وہ ہے اگر انہوں نے رشتہ داری کے ساتھ
ناتا توڑا ہوا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی ہے، صلہ رحمی نہیں کی ہوئی. یہ سبب ہے، حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے. والدین کی بے ادبی سبب ہے مال میں کمی کا. اس شخص کے رزق میں کبھی فراوانی نہیں ہو سکتی جس کا تعلق اس کے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتا، ان کا بے ادب ہے اگر وہ. تو یہ اچھی خوبصورت چیزیں ہماری سوسائٹی ہمیں اسلام نے سکھائی ہوئی. آپ سمپلی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں، ان کی ایک دعا یہ سارے جادو ٹونے ختم کر دیتی ہے، سارے وظیفوں پر بھاری ہے ان کی ایک دعا. جب ان سے حسن سلوک کیا، انہوں نے آپ کے لیے ایک کلمہ جملہ خوشی کے ساتھ جو ان کے دل کو جو ہی راحت پہنچی اور انہوں نے کہہ دیا، ان کا جملہ نکلنے کی دیر اور ہمارا کام ہو جائے. یہ والدین کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا. ان سے اوپر یہ سب سے بڑے غوث ہیں، میں جو پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ان سے بڑا غوث پیر کوئی بھی نہیں ہے. صرف ان کے دل کو راحت ٹھنڈک پہنچانے کی دیر ہے. جیسے ہی ان کو سکون پہنچا اور انہوں نے اس سکون کی حالت میں ایک جملہ کہا، اللہ رب العزت کو پورا فرما دیا اولاد کے حق میں. اور دوسرا یہ احادیث کے اندر ہے، وہی جو الادب المفرد جس کتاب کا میں نے ذکر کیا، امام بخاری کی کتاب ہے، تو اس میں آقا اسلام نے یہ ریزن بتائی کہ جو لوگ والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں وہ ان کے رزق میں کمی ہے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں فراوانی ہو، ان کو چاہیے کہ والدین سے اس میں سلوک کریں. اور اسی طرح وائس ورثہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو قطع تعلقی ہے وہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک جو ہے وہ رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے. یہ وظائف لوگوں کو ہم بتائیں. پھر ایک خوبصورت چیز جو اللہ رب العزت نے فرمائی کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. اب یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت ایک کوشچن بھی پیدا ہوتا ہے جی کہ ہر چیز تو اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، تو پھر جادو کے اثرات کیوں مرتب ہوتے ہیں؟ کیا اللہ ان کو معاذ اللہ اذن دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام ہو جائیں؟ یعنی ہر چیز تو اللہ کے حکم سے ہے نا. تو اس کا جو لاجیکل آنسر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ارادہ اور مشیت میں اور اس کے حکم میں فرق ہے. اس کی مشیت اور اس کا ارادہ ایک یہ چیز ہے، اور ایک ہے کہ وہ کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اس کے حکم میں اور اس کے ارادے کے اندر فرق ہے. وہ کسی بری چیز کرنے کا نہ حکم دیتا ہے نہ اس کے کرنے سے خوش ہوتا ہے. لیکن دنیا چونکہ ایک سائنٹیفک طریقے کے ساتھ چل رہی ہے نا، تو مثلا کوئی آگ جلے گی تو آگ سے گرمی ہی پیدا ہوگی، آگ سے گرمی. اب یہ ایک سسٹم ہے دنیا کا بنا ہوا ہے، اے سیز ہیں یہ چلیں گے تو ان سے ٹھنڈک ہی ہوگی، برف سے ٹھنڈک ہی ہونی ہے. تو اس طرح ہی یہ اگر بری چیزوں کی طرف، برے کلمات کی طرف کوئی جائے گا، شیطان کو بلائے گا، تو ان کے وہ اثرات ہوں گے. یعنی اللہ نے ان چیزوں کے اختیار میں یہ چیز چھوڑی ہوئی ہے، انسانوں کے بھی اور ان کو بھی، ان جنوں اور شیطانوں کے اختیار میں یہ چیز دے دی ہوئی ہے. ہاں اللہ کی اس میں رضا اور حکم شامل نہیں ہوتا. رضا سے مراد یہ ہے کہ وہ اس پر راضی نہیں ہے کہ یہ ایسا کریں، اور نہ اس کا حکم ہے کہ ایسا ہو جائے. لیکن اس نے دنیا کا ایک نظام بنا دیا اور وہ سسٹم اب اپنے معاملات کے تحت چل رہا ہے. اور آخری بات بڑی خوبصورت انہوں نے لکھی ہے کہ یہ کیونکہ تقدیر کا معاملہ ہے، مشیت کا معاملہ ہے، یہ کچھ ایسے راز ہیں کہ یہ بیان، مطلب اس کی طرف اب مزید پھر اس سے زیادہ ڈیٹیل میں اب نہیں جایا جا سکتا کہ اس کو اس سے زیادہ کھول کر بیان کیا جائے. ہاں اعتقاد یہ رکھنا چاہیے کہ جو قرآن پاک نے کہا ہے ما اصابکم من مصیبت ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی تمہیں خیر، اچھائی، حسنت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من مصیبت فمن نفسک، اور اگر کوئی مصیبت ہوتی ہے تو یہ تمہاری طرف سے ہے، یہ تم خود ہاتھ سے کماتے ہو. اور یہ ایک ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ادب سیکھیں کہ اللہ کی طرف کسی بری چیز کی وہ نہیں ہم کر سکتے، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے. کوئی بھی برا کام، کوئی بری چیز ہو رہی ہے اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے. ہوتا سب کچھ اس کے امر سے ہی ہے،
لیکن مثلا ہمیں بیماری ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے اپنے اعمال یا اپنے کسی کام کی وجہ سے لگی ہے، لیکن شفا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں ہی آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں یعنی بیماری مجھے لگتی ہے میری کسی ریزن کی وجہ سے، اور شفا جو ہے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت دیتا ہے. اگلی آیت مبارکہ ہے جی 104، اگین ویری ویری امپورٹنٹ آیت مبارکہ ہے، اور یہ ہے آقا علیہ السلام کا ادب. اب اللہ رب العزت کو اگر قرآن مجید کو اس ترتیب سے پڑھیں جس میں یہ کتابی شکل کے اندر ہے تو یہ آیت مبارکہ آقا علیہ السلام کے ادب کی قرآن خود اللہ رب العزت خود سکھا رہا ہے. اور ادب کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کیا، لا تقولوا، تم نہ کہو، رائنا، لفظ رائنا، یہ لفظ جو ہے نا رائنا اٹ سیلف یہی لفظ ہے، تم یہ نہ کہو، وقولوا، بلکہ تم کہا کرو، انظرنا، ہماری طرف نظر شفقت فرمائیے، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت مبارکہ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا رائنا، رائی، یہ دو لفظ ہیں بیسیکلی، رائی اور نا. رائی کا مطلب ہے رعایت کرنا اور نا کا مطلب ہے ہم. تو اس کا مطلب ہے ہمارے لیے رعایت کیجیے، انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں پارڈن، یعنی سم ون از ڈیلیورنگ اے لیکچر اور ہمیں اس کی بات سنائی نہیں دیتی پراپرلی، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ پارڈن می پلیز آئی ڈنٹ گیٹ اٹ، تو آپ اس کو ریپیٹ کر دیں. تو سمپلی وہ عربی میں کہتے تھے جب صحابہ کرام یا بدو لوگ تھے جو باہر سے آتے تھے تو وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو اگر حضور کی آقا علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی، حکم ارشاد فرمایا، آیت مبارکہ پڑھی اور انہوں نے وہ نہیں سنی تو اس پر وہ کہتے تھے رائنا، یا رسول اللہ ہمارے لیے رعایت فرمائیے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے رعایت فرمائیے. تو جو یہودی تھے اور جو مشرک لوگ تھے وہ اس لفظ کو تھوڑا بگاڑ کے بولتے تھے، وہ کہتے تھے یہ دیکھو یہ مسلمان کیسے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. استاد صاحب یہ ایسا کیوں ہے کہ ایک ٹاپک چل رہا ہے اور اس سے بالکل ہٹ کے نئی بات شروع ہو جاتی ہے؟ یہی قرآن، یہ قرآن کا اعجاز ہے آپ کا، تاکہ انٹرسٹ باقی رہے، آپ کا انٹرسٹ باقی رہے. وہ اگر کنٹینیوسلی ایک ہی بات چلتی رہی تو آپ بور ہو جائیں گے. تو یکدم ایک دوسری بات کی ضرورت کے تحت، اور بعض اوقات اس کا سرٹن بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، شان نزول بھی ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہ بات کر کے دوبارہ آپ کو ٹاپک کی طرف لے جاتے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا، اگر ایک اسپیکر ہے، اچھا خطیب ہے، وہ بات کر رہا ہے، اگر وہ کنٹینیوسلی ایک ہی لہجے کے اندر بات کرتا رہے اور ایک ہی بات کرتا رہے تو آپ بور ہو جائیں گے، آپ کہیں گے آپ اونگنا شروع ہو جاتا ہے انسان. میں ایک ایگزامپل اس کی یہ دیتا ہوں، جیسے ہم یونیورسٹیز کے اندر لیکچر لیتے ہیں، اب وہ 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے اور ایک ہی ٹاپک پہ وہ کنٹینیوسلی لیکچرر ایک ہی سٹائل میں بول رہا ہوتا ہے اور ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم ہو جاتے ہیں، نیند فوراً آنا شروع ہو جاتی ہے، جتنے مرضی فریش ہوں بور ہو جاتے ہیں. تو جو اچھا ٹیچر، اچھا لیکچرر یا اچھا خطیب ہوگا، اچھا مقرر ہوگا، اچھا اوریٹر ہوگا، وہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹوسٹ لازمی ڈالے گا. وہ بات کرتے کرتے اس کو لگے گا کہ جہاں یا بور ہونے والے ہیں وہ فوراً کوئی بات کرے گا، کوئی لطیفہ سنا دے گا، کوئی ہنسنے مسکرانے کی بات کرے گا، ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے کوئی نئی بات ایڈ کرے گا درمیان میں، تاکہ ایک تو ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے، دوسرا ان کا انٹرسٹ بھی وہ برقرار رہے، پھر متوجہ ہو جائے اچھا یہ لطیفے سے فریش ہو گئے، فریش ہونے کے بعد ان کو دوبارہ ایڈ اسی ٹاپک پہ لے آئے. تو قرآن مجید نے، اب یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا تو اکٹھا ایک ہی جگہ کر دیتا، تو ہم پڑھ کے بیٹھ جاتے، ہم شروع کرتے جی یہ بس ہی نہیں ہو رہی، یہ بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا ہے جی، اب ختم ہی نہیں ہونے پہ آ رہا، اب بس بھی کر دیں. یہاں پہ کیا ہے، آگے چل کے 2-3 پاروں بعد پھر کیا ہے، 2-3 صورتوں بعد پھر درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، پھر تھوڑا سا زکریا علیہ السلام کا تذکرہ، پھر وہ آگے چل کے پھر اور آگے پھر اور آگے، اور بہت سارے واقعات تو پھر پوری ایک ایک صورت کے اندر بیان کرتی ہوں، سورہ قصص میں جا کے. اور جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا زیادہ ذکر کیا ہے تو مجھے اتنی چیزیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ چائلڈ ہے. چائلڈ نہیں child is the wrong word, but the concept is like that. But they are more favorite than Allah Ta'ala is talking more about them. they were most favorite. وہ قرآن نے کہا ہے انی فضلتکم علی العالمین، اس دور کے سارے لوگوں پہ آپ کو فضیلت دی. they were the favorite.
جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے مانگا، جیسے انہوں نے کیا، اللہ نے کر دیا۔ یعنی باقی امتوں پہ دیکھیں نا، آیا عذاب، آیا ختم، ملیا میٹ، سرے سے پوری قوم ختم ہو گئی۔ ان کے لیے کیا معاملہ تھا، رعایتیں کتنی ہیں، پہاڑ کھڑا کر دیا، پہاڑ پھینکے ایک ہی دفعہ ان کو ختم کرے۔ دے ور دی فیوریٹ، بیکاز اللہ، اس میں بہت ساری اللہ کی حکمتیں اور مشیت شامل ہوگی۔ ون از کہ یہ سمجھ جائیں، اور دوسری از ہمارے لیے باقی امتیں ختم ہوئی نا۔ ایک تو دنیا کا نظام چلانا تھا، اینڈ آف ٹائم تک اس کو لے کر جانا ہے، تو یہ اب جو کیوس چل رہا ہے سارا، وہ انہی کی وجہ سے ہی چل رہا ہے، اللہ کے فضل سے یہی پیچھے ہیں اس کے بھی۔ تو یعنی یہ ایک نظام اللہ دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ جن کو سب سے زیادہ لاڈ دیا وہ کتنے بگڑے ہوئے ہیں، کہ وہ باقاعدہ اللہ کے ساتھ جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا ہمارے لیے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم وہی سارے کام کر رہے ہیں، بالکل ایگزیکٹلی سٹیپ بائی سٹیپ اور ورڈ بائی ورڈ، ایک ایک چیز وہی کام کر رہے ہیں۔ بس ہم صرف دیکھتے ہیں ان کو کہ یہ کر دیا انہوں نے، ہم فوراً کرتے ہیں، کوئی ریزن، کوئی لاجک ہمیں نہیں اس سے کی ضرورت کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ خیر، یہاں پہ جو ہم واپس آتے ہیں اسی ٹاپک پہ کہ یہ جو لفظ رائنا ہے، اس کو وہ تھوڑا سا بگاڑ کے بولتے تھے، اور وہ بگاڑ کے کیا کرتے تھے کہ اس کو رائنا کر دیتے تھے۔ اس کا مطلب عربی کے اندر ہمارا چرواہا ہے، اور یہاں عبرانی میں اسی سے ملتا جلتا کوئی لفظ تھا، عبرانی یا سریانی زبان میں، اور اس کا مطلب تھا بہرا ہو جائے، تو بہرا ہو جائے۔ تو وہ آپس میں بیٹھتے تھے تو وہ اس طرح کرتے تھے، کہتے تھے۔ یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، قرآن مجید پورے کا یہ اسلوب آپ کو نظر آئے گا، پورے قرآن مجید کا، کہ اللہ رب العزت نے جہاں پہ خاص آقا علیہ السلام کا ادب سکھایا ہے تو اس میں مخاطب صرف یا ایھا الذین آمنوا کر کے کیا اللہ نے، صرف ایمان والوں کو کہا ہے، جو حضور پر ایمان لے آئے ہیں انہیں کہا ہے کہ اب حضور کی بارگاہ کا ادب تم پر واجب ہے۔ جو مؤمن نہیں ہیں ان کو اللہ نے مخاطب ہی نہیں کیا، یعنی ایک بھی حضور کے ادب کا مسئلہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے نہیں فرمایا۔ جب بھی فرمایا تو ایکسکلوسیولی مؤمنوں اور مسلمانوں کے لیے۔ دیر وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کتنی ہی اہم چیز ہے ایک مسلمان کے لیے، کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ہر اعتبار سے ادب کرے، اور حضور کے لیے کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کرے، آقا علیہ السلام کے لیے کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جو کمتر ہو، کمزور ہو، چھوٹی ہو، کوئی حضور کے لیے ایسا لفظ نہ استعمال کرے۔ اب یہاں پہ بھی جو ادب سکھایا جا رہا ہے یہ لفظ رائنا کے اندر، اٹ از ویری 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 انٹرسٹنگ۔ یہودی یہ کام کرتے تھے کہ وہ آپس میں رائنا کر کے بولتے تھے، جس کا مطلب تھا ہمارا چرواہا۔ سوال یہ ہے، کیا صحابہ کرام بھی رائنا بولتے تھے؟ نہیں۔ کیا صحابہ کرام لفظ رائنا حضور کی گستاخی کی نیت سے بولتے تھے؟ نہیں۔ جب صحابہ کرام نہ گستاخی کے لیے، نہ گستاخی کے ساتھ بولتے تھے، نہ گستاخی کی نیت سے بولتے تھے، یہ دونوں کام نہیں تھے صحابہ کرام کے ہاں، لیکن اس میں حضور کی گستاخی کا پہلو موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو ہی بیان کر دیا کہ مسلمان یہ لفظ نہیں بولیں گے۔ بے شک اس لفظ سے، رائنا کہنے سے تو براہ راست حضور کی گستاخی تو نہیں ہے، حضور کی بارگاہ کی بے ادبی نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگ اس سے گستاخی کا معنی لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لفظ ہی میرے محبوب کے لیے بین ہے، یہ لفظ نہیں بولا جائے گا حضور کے لیے۔ کیا بولا جائے گا؟ فرمایا انظرنا، ہمارے اوپر نظر شفقت فرمائیے، اور فرمایا واسمعوا، غور سے سنو، یعنی پھر اگلا ادب سکھایا کہ حضور کی بارگاہ میں ایسے بے توجہی سے نہ بیٹھو کہ تمہارا دھیان اور توجہ کسی اور جگہ پر ہو، تم بیٹھے حضور کی بارگاہ کے اندر۔ یہی آج کے اس دور میں بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم حضور کا تذکرہ سن رہے ہوں، آقا علیہ السلام کی بات ہو رہی ہو، تو یہ نہ ہو کہ ہمارا دھیان کسی اور جگہ پہنچا ہوا۔ واسمعوا، حضور کی بات ہے تو پھر وہ بڑے غور سے سنو، آقا علیہ السلام کی بات بڑی توجہ سے سنو، اس میں کوئی کمپرومائز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں۔ اللہ رب العزت، بلکہ ڈاکٹر صاحب قبلہ سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ کا تو موقف یہ ہے، اور وہ بھی قرآن سے ہی اخذ کیا ہوا ہے، کہ اللہ رب العزت
کی بارگاہ میں، جیسے حدیث مبارکہ میں قرآن میں ہے کہ اگر کوئی شرک کرنے کے بعد توبہ کرے، شرک کرنے کے بعد توبہ کرے تو اللہ رب العزت وہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر کوئی حضور کی گستاخی اور بے ادبی کرے، اللہ رب العزت کو اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اللہ یعنی اسے توبہ کی توفیق دیتا ہی نہیں، اس سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے کہ وہ توبہ کرے، اس سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے. کیسے بھلا؟ جو سورہ حجرات کی ابتدائی آیات ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل، حضور کی بارگاہ کا فرمایا کہ ان کی بارگاہ کے اندر جاؤ تو آوازیں بلند نہ کرو اور ان کی بے ادبی نہ کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے پچھلے سارے عمل تو ضائع ہو جائیں گے. اعمالکم کا مطلب تو یہ ہوا کہ نیک عمل کیے ہوئے تھے. اعمال ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کیے ہوئے تھے. لا تشعرون کا معنی یہ ہے کہ تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا، اس کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی کہ میں نے گستاخی کر کے میرے پیچھے سارے کام ضائع ہو گئے. یعنی وہ اسی زوم میں رہے گا کہ میں تو ٹھیک کام کر رہا ہوں، میں تو پرفیکٹ راستے کے اوپر چل رہا ہوں. وہ اسی چکر میں رہے گا اور پیچھے اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ سارا کچھ ضائع ہو چکا ہے. تو اس سے وہ فرماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کی بے ادبی ہوئی تو اللہ نے اس سے توبہ کا شعور ہی چھین لیا، یعنی وہ توبہ بھی نہیں کر سکتا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب یہ ہے. اب میں وہ حدیث مبارکہ جو میں اکثر میلاد کی نشستوں میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ مَكَانَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي. محبوب میں نے یہ دنیا اور اس میں رہنے والے پیدا اس لیے کیے، تخلیق اس لیے کیے کہ ان کو آپ کا مقام و مرتبہ بتا سکوں. جب پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا اور وہی کام اگر کوئی نہیں کر رہا تو پھر اللہ رب العزت کو اس کی ایسے ایمان، ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں. کہ اللہ رب العزت حضور کی بارگاہ کا ادب کیوں سکھا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے تو تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے لِأُعَرِّفَهُمْ، تاکہ تمہیں معرفت ہو سکے کہ کرامتک و منزلتک عندی، کہ محبوب آپ کا مقام و مرتبہ میرے نزدیک کیا ہے. یہ حدیث میں ہے بات ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ ہم نے اپنی میلاد کی نشست میں بھی یہ بیان کی تھی. اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، فقط اتخذتک حبیبا، اور آپ کو اپنا حبیب بنایا. اس کا یہ اگلا پارٹ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ، کہ ہم نے دنیا اور اس کے رہنے والے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ لِأُعَرِّفَهُمْ، ان کو معرفت دیں، ان کو پہچان دے سکیں کہ کرامتک و منزلتک عندی، آپ کا مقام و مرتبہ میرے نزدیک کیا ہے. جب ساری کائنات پیدا اسی کام کے لیے اور اگر کوئی حضور کی معرفت حاصل نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العزت لا تشعرون، اس سے توبہ کی بھی توفیق چھین دیتا ہے. یہ ہے ویری امپورٹنٹ آیت کہ آقا اسلام کے ادب کا جس میں ذکر ہے. آیت نمبر 104 سورہ بقرہ، آیت نمبر 104.